اچھا پاکستان میں اس وقت قدرتی آفات کی صورت میں کل اسلام آباد میں زلزلہ بھی آیا. قدرتی آفات کی صورت میں اس وقت ملک تقریباً پورا ملک جو ہے وہ سیلاب کی زد میں. اس کی وجوہات اور اس کے اثرات جو ہیں ملک پر، ان پر آپ کا مجھے جو ہے وہ ویو پوائنٹ چاہیے سر. جی کاشف بھائی، اصل میں چیزیں ہوتی ہیں. ہم لوگ کیا ہوتا ہے، اب ہمارے اوپر سیلاب آئے ہوئے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو ہم انسان کرتے کیا ہیں؟ ہم ٹرائی ٹو فائٹ اگینسٹ دا نیچر، کہ ہم نیچر کے اگینسٹ لڑنے چل پڑتے ہیں کہ جی ہم زلزلے کو اس طرح روک لیں، ہم سیلاب کو اس طرح روک لیں. اب دیکھو نا، سیلاب ہے، مجھے یاد ہے کہ 1988 میں اس وقت میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا. میں نے اس وقت بھی سیلاب دیکھا اور یہی صورتحال تھی. اور آج کتنے سال ہو گئے ہیں، آج تک ہم نے ان سیلابوں کا کوئی سد باب ہی نہیں کیا. آج میں ایک دو نیوز پڑھ رہا تھا کسی وزیر کی، جی اگر ہم لوگ ڈیم بنا لیتے، یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، تو آج یہ نہ. بھائی آپ کو روکا کس نے؟ بتاؤ. یہ جتنے آپ وزیر، مشیر، صدر، سب جب 1947 سے لے کے آج تک سب نے حکومتیں کی ہیں، سب وہاں بیٹھے ہوئے، تو آپ کو روکا کس نے ہے؟ جب پڑوسی ملک یہ ڈیم بھی بنا سکتا ہے، نہریں بنا سکتا ہے، اپنے لوگوں کو فری بجلی، پانی دے سکتا ہے، کسانوں کی ہیلپ کرتے، تو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ آج یہ اتنا بڑا صدمہ، اور یہ سیلاب آج کو ایک دن کے لیے نہیں ہے، یہ آنے والے دنوں میں ان کی اور شدت ہوگی. کیونکہ آپ لوگوں کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جو پانی ہم زمین کے نیچے سے نکالتے ہیں، اور کتنے ٹیوب ویلز، کتنے کنویں، کتنی جگہ ہے، وہ پانی جب ہم نیچے سے نکال رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم اس کا جو ایک واٹر لیول ہے وہ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. اور جب زمین کا ایک واٹر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے تو زمین کے اندر کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، گیسز ہیں. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. دیکھو آپ کا یہ جو ستلج ریور ہے، یہ آدھا انڈیا کراس کرتا ہوا پاکستان میں انٹر ہوتا ہے، وہاں سے آتا ہوا کہاں؟ پانجناد، اور پھر کہاں جاتا ہے؟ سمندر میں. اب اتنا بڑا ایریا، وہ کس لیے پانی آ رہے ہیں؟ تاکہ وہ آپ کی جو زمین کا نیچے جو لیول ہے، واٹر لیول، اس کو مینٹین رکھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلاننگ سسٹم ہے. اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس میں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اس پانی کو طریقے سے استعمال کریں. ڈیم بن جائیں گے، نہریں بن جائیں گی، کسانوں کو پانی مل جائے گا، بجلی ہمیں فری کی مل جائے گی. اب دیکھو نا، 70% ہمارے کسان ہیں. اگر ان کے اوپر ہم صرف یہی سوچیں کہ ہم نے 4000 ارب روپیہ جو ہے نا، وہ ان کے اوپر خرچ کر، اگر آپ یہ 4000 ارب ان کے اوپر خرچ کر دیتے ہو، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں وہ آپ کو 2 سال کے اندر کئی ہزاروں آپ کا جو ایکسپورٹ بڑھ جائے گی، آپ کے ملک کے جو قرضے ہیں وہ نکل جائیں گے. لیکن نہیں، ہم نے کیا ہے جی، وہاں چلے جاؤ جی ہیلی کاپٹر پہ، وہاں مشیر چلا جائے جی، وہاں پر کیمپ لگا دو جی، ہم یہ کر دیں جی. آپ نہیں جی، نہیں. جو نیچر ہے وہ نیچر ہے، اس کے اگینسٹ آپ فائٹ نہیں کر سکتے ہو. پہلی بات تو یہ کہ یہ چیزیں آتی ہیں ہمارے اعمالوں سے آتی ہیں. ہم نے اگر ان نیچرز کے خلاف لڑنا ہے تو وہ یو کین فائٹ اگینسٹ دیز نیچرل ڈیزاسٹر بائی یور ڈیڈس، کہ آپ اپنے اعمالوں کے ساتھ ان نیچرز کے ساتھ لڑیں تو پھر لڑ سکتے ہیں. لیکن اگر کہیں کہ آپ کے اعمال بھی اچھے نہ ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت میری ان جتنے بھی بیچارے اس وقت ان مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے جو اب اپنا پورا گھر پانی کے نظر ہو گیا، اس کے جانور نہیں ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ سڑک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہماری حکومتیں صرف خبروں پہ، ٹی ویوں پہ آ کے مشورے تو دے رہی ہیں، یہ کر لو، وہ کر، لیکن ان کی کوئی ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہیلپ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اور اسی نے ہی کرنی ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں ہماری یہ حکومت سے بھی، اور جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ یہ باتیں مت کیا کرو کہ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. کرنا آپ نہیں ہے، آپ کرو. کسانوں سے کوئی ہیلپ چاہیے، ہم پاکستانیوں سے تو ہم تیار ہیں، لیکن آپ کچھ کرو تو صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک پورا وعدہ بھی ہے، تو اس نے ہر چیز کا حساب لینا ہے، تو وہ تو ہمیں دینا ہی دینا ہے جو ہمارے اعمال ہیں. اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی خوش ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے، ہمارے جو بھائی ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، اور ہمیں ان کی
مدد کرنے کی توفیق دے.